بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ پلیز جملے غور سے سنو۔ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ کیا پیارا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے کہ اللہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ انصاف سے بولو کہ اگر اللہ رزق اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا تو سوائے پیسے والوں کے کوئی زندہ رہ سکتا تھا؟ غریب مر جاتا، غریب مر جاتا۔ آج یوں ہی مر رہا۔ اللہ نے رزق کو اپنے ہاتھ، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے میرا پروردگار، اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے میرا پروردگار، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم۔ عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنا بڑا ارحم الراحمین، اتنا بڑا تواب الرحیم ہے، اتنا بڑا تواب الرحیم کہ نافرمانی کے بعد بھی وہ ہمارے رزق کو نہیں روکتا، رزق کو نہیں روکتا۔ اور یہ میسیج ہم کو دیتا کہ جب میں اپنے تمہارے رزق کو نہیں روک رہا، تم میری نافرمانی کر رہے، تم میری بات نہیں سن رہے، تم میری مسلسل نافرمانی کر رہے، تم میرے سامنے سر نہیں جھکاتا، تو نماز نہیں پڑھتا، تو واجبات پہ عمل نہیں کرتا، تو میری بات نہیں سن رہا، اس کے باوجود میں نے تیری روٹی کو نہیں روکا، میں نے تمہارے رزق کو نہیں روکا، تمہاری سانس کو نہیں روکا۔ کیوں؟ میں کریم ہوں۔ اور یہی چیز اللہ ایکسپیکٹ کر رہا ہم سے۔ یہ بہت بڑا میسیج تھا کہ اگر تم کسی سے ناراض ہو گئے، تم اس کے رزق کو روک دیتے، تم اس کو نہیں دیتے۔ تم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کبھی یاد رکھو، کسی کے رزق کو مت روکو، کسی کے رزق کو مطلب، اور اپنے رزق میں کسی کو شیئر کرو۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو خبر کے اندر تم کو کام آئیں گی، یہ وہ نیکیاں ہیں جو لحد میں اس وحشت کو ختم کریں گے۔ ابھی واقعہ کمپلیٹ کروں گا میں، کام آئے گی، اور ایسا کام آئے گی کہ اس وقت تم سوچو گے کاش میں روز 100 روٹی کسی کو بانٹتا، روز میں کسی کی مدد کرتا، روز میں کسی غریب کی مدد کرتا۔ اس وقت تم کو احساس ہوگا کہ کاش میں کر دیتا، لیکن آج میں نے اس کے رزق روکا۔ ساری جو تم نے جمع کیا تھا اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے، سارا جو تم نے بینک بیلنس رکھا تھا، سارا دنیا زمین کے اوپر رہ گیا اور تم اکیلے نیچے چلے گئے۔ تم نے اگر وہی کسی کو تم بانٹ کے آتے، کچھ دے کے آتے، اور زندگی میں یاد رکھو، زندگی میں بانٹنا، ہمیشہ زندگی میں دینا۔ روز کوشش کرو کہ تمہارے پاس ایک 100 روپے چلے جائیں، 100 روپے مثال دے رہا، میں مثال دے رہا، 100 روپے، 500 دو، 1000 دو، جتنا چاہے دو، اللہ تمہارے۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، جب تم دو گے نا تو وہ جب تم دیتے ہو تو تمہارے پیسے کم نہیں ہوتے، رزق بڑھتا ہے۔ 100-200% اللہ رزق کو بڑھا دیتا۔ 100 روپے ہی دو، 50 روپے ہی دو، لیکن کسی غریب کو روز دینا۔ اور ایک بات، بعد میں بات نکل رہی، آپ مثال کے طور پہ 100 روپے کسی کو لکھنؤ میں دے رہے، یا 50 روپے دے رہے کسی کو، 50 روپے کی کوئی آپ کے پاس ویلیو کیا ہے؟ 10 روپے دے رہے یار، غریب کو 10 روپے، مثال دے رہا میں، جتنا دو گے اتنا ریٹرن ہے، یہ یاد رکھنا۔ مولانا نے 10 کہا تو میں 10 ہی دوں گا، 10 ٹھیک ہے، 10 کا ریٹرن ملے گا، 100 دو گے تو 100 کا ریٹرن ملے گا۔ کیا فائدہ اس کا؟ اس کا فائدہ بتاؤ۔ اب مثال کی طرف میری طرف دیکھیں، پلیز میری طرف دیکھیں۔ آپ نے اس مرحوم تہذیب صاحب کی فیملی کو بول رہا، آپ نے 100 روپے نکالے، کسی غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو ضرور دو، یتیم بیوہ کو آپ نے 100 روپے نکالے، نکال کے کیا کہا؟ نیت کر لو دل میں کہ یہ جو میں 100 روپے دے رہا، یہ جو میں 100 روپے دے رہی، یہ سب سے پہلے نیت کرو کہ یہ میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اللہم صلی علی محمد کی سلامتی کے لیے دے رہی۔ آپ نے نیت کی کہ یہ مولا کی سلامتی کے لیے میں دے رہی، تو اس کا فائدہ، اگر تم نے روزانہ امام کی سلامتی کے لیے 10 روپے، سب جو بھی نکال رہے آپ نکال رہے، اس کا فائدہ دیکھو کیا فائدہ ہے۔ آپ نے جیسے ہی کہا یہ سلامتی امام زمانہ کے لیے میں نے دی، زمانے کے امام نے پلٹ کے تم کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا، دیکھ کے امام وہاں سے دعا کرے گا۔ جب تم کسی کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہو، دنیا کا دستور ہے وہ بھی تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرتا۔ یہ اخلاق ہے کہ سامنے والا بھی تمہاری سلامتی کے لیے ضرور دعا کرے گا۔ آپ لکھنؤ میں کسی کو بولیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ بھی پلٹ کے بولے گا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ یہ اخلاق ہے، اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے، یاد رکھو، مرکز ہے اخلاق۔ اگر تم نے امام کی سلامتی کے لیے دعا کی تو امام نے بھی پلٹ کے دیکھا، تو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا۔ مولا ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم کو دیکھ لیں
تو میری تو تقدیر بدل جائے. شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. میرے مولا کے نام لینے سے تقدیر بدل دی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. آپ نے پلٹ کے دیکھا, اس نے پلٹ کے آپ کو, امام نے آپ کو پلٹ کے دیکھا, پلٹ کے دیکھ کے کہا اللہ اس کو بھی تو سلامت رکھ. آپ امیجن کرو اگر میری تو کوئی دعا ہی نہیں ہے, میرا مولا اگر مجھے بول دے, مولا اگر اللہ کو بول دے اللہ تو اس کو سلامت رکھ. یو کین امیجن کہ میری دن بھر کی صحت, میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آنے والی بھی ہے تو بیماری ٹل جائے گی, اگر کوئی پریشانی آنے والی بھی ہے وہ پریشانی ٹل جائے گی, اس لیے کہ امام نے تمہارے لیے دعا کی. آپ سوچ سکتے کتنا فائدہ ہے. پہلا فائدہ, مثال کے طور پہ 10 روپے 100 روپے نکالو. پہلی چیز نیت کرنا کہ میرے مولا کی سلامتی. دوسری نیت کرو, مثال کے طور پہ تہذیب الحسن صاحب کی فیملی کے لیے بولا, تہذیب صاحب کی فیملی کے لیے بولا, میسیج سب کے لیے ہے. تہذیب صاحب کی فیملی نے کہا, ان کی اولاد نے کہا کہ پروردگار, پہلا امام کی سلامتی کا نکالنا, دوسرا نکالو نیت کرو کہ پروردگار اس کا ثواب میرے باپ کو تہذیب صاحب کو دے دے. مثال دے رہا میں, یہ جو صدقہ تم نے 100 روپے دیا ہے غریب کو, غریب کا بھوک ختم ہوئی, اس کی بھوک ختم ہوئی, اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی, اس کے دل کو جو سکون ملا وہ سکون تمہارے باپ کو مل جائے گا. نیچے کی وحشت ختم ہو جائے گی, نیچے کی تاریکی ختم ہو جائے گی. افضل ترین عبادت بتائی گئی صدقہ, افضل ترین مرنے والے کے لیے افضل ترین عبادت بتائی گئی, اتنی افضل بتائی گئی کہ انتقال ہوا فوراً تم صدقہ نکالو, میت کا فوراً صدقہ نکالو, اس کے بعد لے جا کے غسل دیا وہاں کا صدقہ نکالو, پھر لے کے جا کے تم نے دفن کیا وہ صدقہ, اس کے بعد پہلی رات کا صدقہ نکالو, اس کے بعد ایوری ڈے نکالتے رہو. مقصد کیا ہے کہ تم اس کے نام پہ دو, کسی مقصد یہ کہ کسی غریب کا پیٹ بھرتے رہو, تمہارے باپ کا, تمہاری ماں کو, تمہارے بھائی کو, تمہاری بہن کو اس کا ثواب ملے گا. کتنا پیارا طریقہ کہ غریب بھوکا نہ رہے, کوئی یتیم بھوکا نہ رہے, کوئی بیوہ بھوکی نہ رہے. کیوں؟ تم مرحوم اللہ کو یہ بتا رہا کہ تم کو فائدہ چاہیے نا, تمہارے باپ کو تمہاری ماں کو مرنے کے بعد فائدہ چاہیے, کسی غریب کا پیٹ بھر دو, کسی یتیم کا پیٹ بھر دو, اس کی بھی بھوک ختم ہو گئی اور تمہارے باپ کا بھی فائدہ ہو گیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اپنے اپنے گھروں کے پاس, اپنے اپنے شہروں کے پاس صدقہ ضرور نکالو. تم نے کہا مرحوم کے لیے نکالو, روز نکالو گے, روز تمہارے باپ کو فائدہ پہنچے. کیسا پہنچے گا؟ تم نے یہاں پہ مثال کے طور پر 100 روپے دیے, جیسی تم نے لکھنؤ میں دیا 100 روپے, نیت کی, پہلی نیت کی امام کی سلامتی کے لیے, اس سے تمہاری سلامتی رہے گی, تمہاری صحت رہے گی, تمہارا دن اچھا گزرے گا. اس کے بعد تم نے نیت کی کہ یہ میرے باپ کو دے دے, میری ماں کو دے دے, میرے بھائی کو دے دے, میری بہن کو دے دے. اور ایک فائدہ بتاؤں, تم ایک صدقے میں 1 لاکھ آدمی کا نام لے سکتے ہیں. اللہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم. اللہ صرف بہانے ڈھونڈتا ہے دوستوں اپنی رحمت کو نازل کرنے, وہ صرف رحمت کو نازل. اس ذہن میں ہمیشہ یہ رکھو کہ اللہ صرف رحمتوں کو نازل کرتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا, صرف رحمتوں کو نازل کرتا. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں پہ میں رحمتوں کو نازل کروں. اسی لیے بار بار پکارو, یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار. اس کی تسبیح پڑھو یار, تسبیح پڑھو. اب بار بار یہ بولتے رہو, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, اے معاف کرنے والے, سب سے جلدی معاف کرنے والے, اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اسی لیے دعائے کمیل میں میرا مولا بولتا, میں نہیں بول رہا, یا عابد بالگرامی نہیں بول رہے, یہ میرے امام علی علیہ السلام کی دعائے کمیل جو مشہور ترین ریکمنڈڈ دعا ہے, جو ہر شب جمعہ پڑھتے, اس میں میرا مولا کیا بول رہا ہے, یا سری الرضا, یا سری الرضا, اے جلدی راضی ہونے والے, سب سے جلدی. اللہ سے جلدی کوئی راضی ہوتا؟ میں اتنی نافرمانی کرتا, میں اتنی اس کے گناہ کرتا, میں اتنی اس کی بات نہیں سنتا, میں اتنی اس کی نافرمانی کنمیز بیہیو کرتا ہوں, میں اس کی بات نہیں سنتا, اس کی اطاعت نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود میں جب جا کے کہتا ہوں اللہ پلیز فارگیو می, اللہ پلیز فارگیو می, اللہ تو مجھے معاف کر دے, وہ کہتا میں تواب الرحیم ہوں, میں فوراً معاف کروں گا, میں فوراً, اور کر دیتا معاف. اگر معاف نہیں کرتا تو عذاب آ جاتا. ہمیشہ پڑھو یار, 100 مرتبہ پڑھو, یا منیمم 18 ٹائمز پڑھو, یا تواب الرحیم, اور واسطہ پنجتن پاک کا, 12 امام 14 معصومین کا دینا,
بغیر واسطے کے کوئی دعا نہیں کرنا. بولنا تجھے بے حق فاطمہ، بہترین واسطہ مرحومین کے لیے یہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق فاطمہ. سب سے بڑا نام میری مظلوم بیوی کا نام، سب سے بڑا نام جس سے اللہ فوراً راضی ہوتا. بولنا بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بے حق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. یہ بولنا اللہ تجھے میری مظلوم بیوی کا واسطہ، ان کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ان کے شوہر امام علی علیہ السلام کا واسطہ اور ان کے بچوں کا واسطہ. مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک ہے. ہو سکتا ہے اس میں میری ماں شہید میں کلثوم بھی آ جائے. تو یہ جب تم دعا کرو اس طرح تو تمہارے مرحومین کے درجات کو ایسے بلند کرے گا اللہ. ایسے تو اللہ کیا بول رہا کہ میں تواب الرحیم ہوں. امام علی کیا بول رہے تو سری الرضا. یہ دو چیزیں، وہ معاف کرنے والا ہے اور جلدی راضی ہونے والا ہے. پھر بول رہا وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور جلدی راضی ہونے والا بھی. لیکن جلدی جب وہ ہم سے راضی ہو رہا تو ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ اگر تم بھی کسی سے ناراض ہو تو راضی ہو جاؤ. بہت ڈیفیکلٹ ہے نا، بہت مشکل ہے نا. میرا غرور ہے نا، میرا تک نیچے کرو غرور کو. یہ ورنہ موت کے بعد پہلی رات کو اس اندھیرے سے تم روشنی میں نہیں آؤ گے. اللہ معاف کرے اگر غرور کرو گے تو. آج میری مجلس کے بعد اگر کوئی کسی سے ناراض ہے، یا سری الرضا، سب سے جلدی راضی ہونے والے، وہ خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رب العالمین ہے. اگر وہ ناراض ہے تو حق ہے. میں نے پوری زندگی نافرمانی کی ہے، پوری زندگی اللہ کی بات نہیں سنی، اس کے باوجود میں جا کے بولا یا سری الرضا تو چلتی راضی ہونے والا، تم اس سے راضی ہو جا، وہ راضی ہو کے معاف کرتا. تو آپ بھی یہ کرو پلیز. بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، میں اپنے یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکیوں کو بول رہا کہ اگر تمہارے گھر میں تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہاری فیملی ممبر سے کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں تو تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بولو کہ بابا اس سے بات کر لیں گے، اس سے مل لیں گے. آپ دیکھو اس کا اجر. تمہاری زندگی ایسے بدل جائے گی زندگی تمہاری اگر if you do it. لحد میں سب سے اچھا کام، سب سے جلدی جو تم کسی سے راضی ہوگے تو اللہ تم سے راضی ہو کہ تمہارے لحد کو، تمہارے اندھیرے کو روشنی میں بدل دے گا. تو یہ کوشش کرو کہ ہمیشہ مولا کے چاہنے والوں سے ہمیشہ راضی رہنا. بس 45 منٹ پڑھوں گا، بالکل میں آخری سٹیج پہ آ گیا، وقت تیزی سے نکل گیا، آدھے گھنٹے کی مجلس ہوگی. تو دوستو سب سے جلدی تیسرا شکر رزق کے لیے صدقہ دو نیتیں میں نے بتائی. اب آخری نیت بتا دیتا. پہلی نیت تھی امام کے لیے، دوسری نیت اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے، تمہارے مرحوم ماں باپ کو اس کا بہترین فائدہ پہنچے گا. تیسری نیت کرو کہ اللہ دنیا میں آپ 21 نیتیں کر سکتے. تیسری نیت کرو کہ اللہ اگر دنیا میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے میں یہ صدقہ دے رہا. تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے، تم بڑے بڑے میجر ڈیزیز سے بچو گے. یہ 3 نیت کر کے پھر کبھی کسی مجلس میں اور نیتیں بتاؤں گا انشاءاللہ کر کے آپ روز صدقہ دو. جو لحد میں سب سے زیادہ نیچے کام آنے والا رزق، اور رزق میں برکت ہوتی. کثرت سے استغفار کرو جو تم کو پہلی رات میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا. پہلی رات میں سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچائے گا نا وہ تمہاری استغفار ہے. روز ہر نماز عصر کے بعد 4 رکعت جب تم آج عصر کی نماز پڑھو گے تو بولو 70 مرتبہ 70 ٹائمز ہر عصر کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ تم اردو میں بولو اللہ معاف کر دے. یا یہ بولو افو. یہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا نیچے تمہارے کو پہلی رات میں. سب سے زیادہ اگر فائدہ پہنچائے گا پہلی رات میں تو وہ تمہاری استغفار ہے کہ جتنا تم استغفار کرتے جاؤ گے دوستو، اس لیے کہ استغفار کرو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. جب گناہ معاف ہوں گے تو تمہاری نیکیاں بڑھتی جائیں گی. تمہارا جو بیلنس شیٹ آئے گی، جب تمہاری بیلنس شیٹ آئے گی اس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے. اللہ تواب و رحیم ہے. لیکن بار بار میں بول رہا
پھر اس سے معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں روزانہ بیفور یو گو ٹو بیڈ، سونے سے پہلے بھی بولو اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تم ایک دفعہ بولو، زبان پہ استغفر اللہ، زبان پہ لاؤ، زبان پہ لاؤ۔ آج تمہاری زبان میں طاقت ہے، بول سکتے، کل جب زبان موٹی ہو جائے گی، جب تم مجبور ہو جاؤ گے، اس وقت تم کہو گے کاش میں اللہ کی بارگاہ میں سوری بول دیتا، کاش میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا۔ بار بار بولو اللہ تو عفو کر دے، عفو کر دے، عفو کر دے، عفو کر دے۔ بہترین اعمال ہے مرنے کے بعد کا عمل۔ دیکھو دوستو، وہ اندھیری زندگی کا آغاز ہے، تم اس زندگی کو نور کی زندگی بنا سکتے، تم اپنی لحد کو روشن کر سکتے۔ ابھی میں واقعہ کمپلیٹ کرتا بس آخری حصے پہ، مولا سلامت رکھے، مولا تہذیب صاحب کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت، اور سارے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت، جس کی بھی آج پہلی رات ہے ان کی مغفرت، اور جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمداران حسینی، مرجع عالم، بانیان مجلس کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی اللہ